Assalamu alaikum. This is Wasi, Dr. Wasi. It's the fourth episode of Basic Table Talk. تو جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ انٹرویو ہم نے ایک ہفتہ پہلے ریکارڈ کیا تھا، مگر کچھ فنی ایشوز کی وجہ سے، کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے اس کو ہم آن ایئر نہیں کر سکے. تو میرے ساتھ آج دوبارہ موجود ہیں ڈاکٹر نیئر جو کہ کارڈیولوجسٹ ہیں، اور ہم ان سے دل کے بارے میں بات کریں گے. دس واز سپوز ٹو ہیو بین اے ویلنٹائن اسپیشل، مگر وہ ہو نہیں سکا ویلنٹائن پہ. تو انشاءاللہ آج وی ول ٹرائی ٹو ٹیکل موسٹ آف دی کامن ایشوز پرٹیننگ ٹو ہارٹ. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں ڈاکٹر نیئر سے، جو کہ کارڈیولوجسٹ ہیں. اور ان دا فیوچر اگر آپ کے کچھ سوال ہوں ہارٹ کے بارے میں تو یو کین سینڈ اس اینڈ وی کین آسک ہیم اینڈ گیٹ یو دی آنسرس. مگر اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یو شوڈ سبسکرائب ٹو دا چینل، یو شوڈ لائک اٹ، شیئر اٹ، ہٹ دا بیل آئیکن سو وین ایور وی ہیو اے نیو شو آن ایئر آپ کو پتہ چلے اور آپ معلومات سے مستفیض ہو سکیں. دوسرا یہ کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ انٹر انٹو اے ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ. دس از بیسکلی این انفارمیشنل شو جس میں کہ ہم آپ کو کامن انفارمیشن پہنچائیں گے مختلف ڈیزیزز کے بارے میں. سو اف یو ہیو اے میڈیکل پرابلم یو شوڈ کنسلٹ ود یور ڈاکٹر، اینڈ واٹ ایور یو ہیئر آن دس شو یو شوڈ ڈو یور اون ریسرچ اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ یور اون آنسرز بسائڈس دس. سو ہیونگ سیڈ دیٹ میں اب شروع کروں گا. جو ایک چیز بہت ہارٹ کے بارے میں ہم سنتے تھے پہلے، میرے خیال میں چند سال پہلے تک وہ ہوتا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک آیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ میکس اینی ڈفرینس، اٹس دا سیم تھنگ کہ ہارٹ اٹیک از ہارٹ اٹیک. مگر میں ڈاکٹر شمسی سے کچھ سوال کروں گا، پھر وہ آپ کو جواب دیں گے. اینڈ اف یو ہیو کویسچنس وہ آپ ہمیں اپنے کامنٹس میں بھیجیں اینڈ وی ول ٹرائی ٹو آنسر. تو السلام علیکم ڈاکٹر شمسی، ویلکم ٹو دا شو. تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک عام کانسیپٹ ہے کہ ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک میں چیسٹ پین ہوتا ہے، وچ از دا موسٹ کامن کویسچن. مگر بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ چیسٹ پین کے علاوہ بھی اس میں سمٹمز ہو سکتے ہیں یا علامات ہو سکتی ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. آئی تھنک سو دیٹ دے کین سیک میڈیکل ایڈوائس. تو اس کے بارے میں واٹ وڈ یو سے کہ بسائڈ ہارٹ اٹیک واٹ ادر سمٹمز ٹو لک آؤٹ فار؟ جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا. یہ عام یہی تاثر ہے لوگوں میں کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو سینے میں درد ہوگا. مگر کئی اور علامات ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں ہو سکتی ہیں، جن کو آپ اگر نہیں جانیں گے تو آپ ان پہ غور نہیں کریں گے اور اگنور کریں گے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سینے میں درد ہونا ضروری نہیں ہے. انسان کو اوپری جسم کے حصے میں اور بھی درد ہو سکتا ہے. کبھی جبڑے میں درد ہوتا ہے یا نیک میں درد ہوتا ہے یا اپر بیک میں درد ہو سکتا ہے. شولڈر میں خاص طور پہ لیفٹ شولڈر پہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہے تو دیٹ کین آلسو بی اے سائن آف ہارٹ اٹیک. اس کے علاوہ خاص طور پہ خواتین میں جن میں اے ٹپیکل سمٹمز ذرا زیادہ ہوتے ہیں جو کہ عمومی سمٹم سے الگ ہو کے ہوتے ہیں، تو ان پہ اس پہ زیادہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس پہ زور نہیں دیا جائے گا یا ان کو اگنور کر دیا جائے گا. اس میں اگر آپ کو انتہائی نقاہت ہو رہی ہے، بہت فٹیگ فیل کر رہے ہیں آپ، یا صرف سانس پھول رہا ہے آپ کا، یا خدا نخواستہ آپ کو پسینے بہت آ رہے ہیں، اور کبھی کبھی نوزیا جس کو متلی کہا جاتا ہے وہ، اور بلکہ الٹی بھی آ سکتی ہے صرف ہارٹ اٹیک کی سمٹمز کے طور پہ وداؤٹ ہیونگ چیسٹ پین کنکرنٹلی. تو آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ یہ پورا جو ایک اسپیکٹرم ہے سمٹمز کا ان پہ غور کیا جائے، اور خاص طور پہ اگر آپ میں رسک فیکٹرز ہیں تو ان کو اگنور نہ کیا جائے. ان سمٹمز کو جلدی تشخیص کے لیے پہنچایا جائے ڈاکٹر کے پاس. تو اسی لائن پہ دوسرا جو میرا سوال ہے وہ جو آپ نے کہا کہ جلدی ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جائے، اس کو اگنور نہ کیا جائے. تو وائی از ٹائم وائی از ٹائم آف این ایسنس کہ اگر آپ کو سمٹمز کسی کو شروع ہوتے ہیں تو کتنے ٹائم
گزرنا جو ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے, یا کتنے ٹائم کے اندر دے شوڈ گو فار میڈیکل ہیلپ؟ جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان سمٹمس کو گزرنے دیتے ہیں اور کافی وقت گزر جاتا ہے, 6 8 10 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں, تو پرماننٹ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے دل کو. اگر اس کے دوران اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے تو یو کین اوائڈ پرماننٹ ڈیمیج. اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر دل میں ایک دفعہ پرماننٹ زخم آ جائے یا پرماننٹ ڈیمیج ہو جائے تو پھر اس کا فنکشن افیکٹ ہوتا ہے. تو آئیڈیلی چیسٹ پین کے شروع ہونے کے یا کوئی بھی اور علامات جو ہم نے جن کا پہلے ذکر کیا وہ شروع ہونے کے اگر 6 گھنٹے کے اندر اس کا علاج شروع کر دیا جائے تو وہ پھر آپ کو کافی چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچے گا, کوئی پرماننٹ ڈیمیج نہیں ہوگی. 12 گھنٹے تک بھی وہ مناسب رہتا ہے. 24 گھنٹے اگر گزر جائیں اور آپ کے سمٹمز چل رہے ہوں اور آپ نے ان پہ زور نہ دیا ہو, غور نہ کیا ہو, آپ نے طبی امداد حاصل نہیں کی ہو, تو پھر پرماننٹ ڈیمیج کا ہارٹ کو خطرہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو انسان کا ہارٹ ردم جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے, تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے. تو ڈیلے کرنا فار سیکنگ میڈیکل ایڈوائس از ناٹ ایڈوائزبل فار دس ریزن, بیکاز اگر ارلی سمٹمز ریکگنیشن ہے تو آپ کا بہت اچھے چانسز ہیں کہ آپ صحیح علاج پہ جلدی پہنچ جائیں گے اور آپ کو پرماننٹ ڈیمیج سے بھی نقصان نہیں ہوگا دل کے, اور آپ کا علاج فوری کر دیا جائے گا تاکہ آپ کی جان کو خطرہ نہ رہے بیسکلی. تو اس میں تھوڑی سی جو چیز آئی تھنک اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوگوں کو دیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہارٹ فنکشن اینڈ ہارٹ اٹیک میں ہوتا کیا ہے, کہ واٹ کازز دی ہارٹ. جی بہت مناسب سوال ہے, یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا تاکہ ان کو اس کی امپورٹنس سمجھ میں آئے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہارٹ ایک پمپ ہے, مسل ہے, اور وہ پورے دل کو خون فراہم کرتا ہے. اس کا پمپنگ ایکشن ہر جگہ بلڈ سپلائی کرتا ہے, جس میں گردے جو آپ کے امپورٹنٹ آرگنز ہیں, برین جو آپ کا موسٹ امپورٹنٹ آرگن ہے, اور سارے جسم کے جتنے باقی اعضاء ہیں ان سب کی سرکولیشن جو ہے, ان سب کی جو پرفیوژن ہے, جو ان پہ خون پہنچایا جا رہا ہے, وہ دل کے پمپنگ ایکشن کی وجہ سے پہنچایا جا رہا ہے. تو دل میں جو ہارٹ مسل ہے وہ ایک بیسکلی پمپ کی طرح ہے. ہارٹ اٹیک میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو اپنی نشو و نما ہے وہ جو خون سے ہو رہی ہے, جو شریان دل کو اپنا بلڈ فراہم کر رہی ہیں, ان میں بلاکیج پیدا ہو جاتا ہے. ان میں بلاکیج کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس پمپ کو اپنا نیوٹریشن نہیں مل رہا ہوتا. فیول لائن جس طرح کلاگ ہو جائے تو انجن کو صحیح فیول نہیں ملتا, وہی آپ انالوجی استعمال کر سکتے ہیں. اور جب اس کو صحیح طرح خون نہیں ملتا ہے تو وہ جو مسل ہے وہ صحیح کام نہیں کر پاتی, صحیح پمپ نہیں کر پاتی. اور اگر یہ چیز بڑھتی رہے اور دیر ہو جائے اس میں, اس کی جو بلڈ سپلائی ہے اس کو ریسٹوریشن میں دیر ہو جائے, تو اٹ کین کاز پرماننٹ ڈیمیج اینڈ دیٹ پارٹ آف دا مسل کین پرماننٹلی ڈائی, اینڈ دیٹ امپیکٹس دی فنکشن آف دا ہارٹ الٹیمیٹلی. تو جو پمپنگ آپ کا جو فنکشن ہے, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہے ہارٹ کا, وہ متاثر ہو سکتا ہے عارضی طور پہ یا مستقل طور پہ, ڈپینڈنگ کہ آپ نے علاج کتنی جلدی کرا لیا ہے. تو اس کی وجہ سے دیٹس ون آف دا ریزنس کہ جو ٹائم پہ جو بھی اگر کوئی کسی کو ایسی علامات ہوں تو وہ rather than sitting on it they should seek medical help, کیونکہ جتنی جلدی تشخیص ہو جائے اور علاج ہو جائے اتنا زیادہ ہارٹ کی مسل کو بچایا جا سکتا ہے. بیکاز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہارٹ از اے پمپ, تو وہ پمپنگ ایکشن اس کا اگر صحیح نہیں ہوگا تو وہ مختلف جو آرگنز ہیں جسم کے ان کو صحیح بلڈ سپلائی نہیں ہو سکے گا. تو دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس میں فیملی ہسٹری جو ہے ہارٹ ڈیزیز میں یا ہارٹ اٹیکس میں, فیملی ہسٹری کی کیا امپورٹنس ہے, یا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ٹو نو دیئر فیملی ہسٹری. جی بے شک اس کی بہت اہمیت ہے. خاندانی کئی ساری دل کے امراض بھی کئی سارے ہیں جو کہ موروثی ہوتے ہیں, جو کہ فیملیز میں چلتے ہیں, مگر چونکہ ہم ہارٹ اٹیک کی ضمن میں بات کر رہے ہیں تو اس میں خاص طور پہ اگر آپ کے مردانے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں جو آپ کے امیڈیٹ فیملی ہے, اس میں آپ کے بھائی بہن ہوئے, آپ کے والد ہوئے, آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی ہوا, اس میں اگر 55 سال اور اس سے کم عمر میں ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے تو پھر آپ کی رسک بڑھی ہوئی ہے.
آپ کو زیادہ خطرہ ہے کہ ہونے کا. اور خواتین میں چونکہ ان کو پروٹیکشن ملتا ہے بیکاز آف دیئر ہارمونز، وہ رسک جو ہے وہ 65 سال کی عمر تک بھی چلتی ہے. اگر آپ کی ویمن ریلیٹیوز میں، فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں اگر 65 سال کی عمر سے پہلے کسی کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، خاص طور پہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو آپ میں بھی یہ رسک رہتی ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی فیملی ہسٹری پتہ ہے تو آپ موسٹ لائکلی آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ہارٹ اٹیک ہونے کا انتظار نہیں کریں گے، آپ پریونٹیو میڈیسن پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ اسکریننگ کے لیے بھی جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تاکہ آپ کی وہ رسک اسیس کر کے بتا سکے کہ آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے لائف اسٹائل کو اسیس کر سکے اور آپ کو صحیح راہ پہ گامزن کر سکے تاکہ آپ اس رسک کو اوائڈ کر سکیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں رسک فیکٹرز ہیں، تو اس میں رسک فیکٹرز میں آپ کن چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ اگر کسی کو نہیں بھی ہے ہارٹ کا پرابلم تو ان کو کون سے رسک فیکٹرز پتہ ہونے چاہیے، یا ان میں کون سے رسک فیکٹرز ہوں کہ وہ ڈاکٹر کو جا کے وہ بتائیں اور تشخیص کرائیں؟ جی ایکچولی بڑی لسٹ ہے رسک فیکٹرز کی، مگر 4 مین رسک فیکٹرز ہیں، ان پہ ہم زور دیتے ہیں، جو کہ ماڈیفائبل رسک فیکٹرز کہلاتے ہیں، جن کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور بہتری کر سکتے ہیں اپنے لیے. کچھ ہیں جو کہ نان ماڈیفائبل ہیں، جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جس میں آپ کی عمر آ جاتی ہے. آپ اپنی عمر کو نہیں بدل سکتے، آپ کی جینز اور آپ کا جینیٹک بیک گراؤنڈ اور آپ کی فیملی ہسٹریز کو آپ بدل نہیں سکتے. جینڈر کا بھی یہی ہے. مگر جو ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں اس میں بلڈ پریشر کی شکایت، اگر آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے تو آپ کا رسک بڑھا ہوا رہتا ہے. اگر آپ کو شوگر کی شکایت ہے، ڈائبٹک، اگر آپ ڈائبیٹک ہیں، میجر رسک فیکٹر ہے، اس کو اگر آپ نہیں علاج کر رہے ہیں، اس کو قابو بھی نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا رسک بہت بڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ کولیسٹرول اگر آپ کا بڑھا ہوا ہے، اس کا آپ علاج نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا رسک بڑھا رہتا ہے. اور فائنلی تمباکو نوشی، کسی بھی فارم میں تمباکو نوشی، صرف اسموکنگ ہی نہیں بلکہ اسموکلیس ٹوبیکو، جس میں تمباکو جو پان میں ڈال کے کھائی جاتی ہے اور فارمز میں ہمارے کمیونٹی میں استعمال کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں ویپنگ بھی اس میں شامل کریں گے، اس لیے کہ اس میں بھی نکوٹین ہوتا ہے، اور دیٹ از دا پوائزن دیٹ یو گیٹ. اینی فارم آف نکوٹین ٹیکن ان اینی بائی اینی میتھڈ الٹیمیٹلی اٹس ڈیٹریمنٹل فار یور ہارٹ. تو یہ 4 جو عوامل ہیں یہ خاص رسک پیدا کرتے ہیں: شوگر کی شکایت، بلڈ پریشر کی شکایت، ہائی کولیسٹرول اور تمباکو نوشی. باقی جو میں نے آپ کو اور عرض کیے 2-3 وہ نان ماڈیفائبل، ان کو آپ بدل نہیں سکتے، مگر آپ اپنی رسک کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا لائف سٹائل بہتر رکھیں. تو اس کے علاوہ جو ایک سوال اور اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا دیسیز جو ہیں ان میں کوئی ایسے رسکس ہیں؟ یہ کیونکہ جو آپ نے 4 بتائے ہیں وہ تو دیٹس گڈ فار آل پاپولیشن، مگر دیسیوں میں کوئی خاص ایسے رسک فیکٹرز ہیں؟ کیونکہ بہت سی اسٹڈیز میں یہ آیا ہے کہ دیسیز آر ایٹ ہائر رسک فار ہارٹ ڈیزیز، اسپیشلی دیسیز جو اپنا ملک چھوڑ کے یو ایس میں یا ویسٹ میں کہیں بھی سیٹل ہوئے ہیں، دے ہیو بن شون کہ ان کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو کیا دیسیز اپنے کوئی ایسی رسکس لے کے آتے ہیں، یا ان کے جینز میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو پتہ ہونی چاہیے؟ جی آپ کی بالکل صحیح آبزرویشن ہے. یہ ہے کہ جو دیسی ہیں، جو انڈین سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا رسک ذرا بڑھا ہوا ہوتا ہے. اس کی وجوہات کئی ہیں. ایک تو یہ کہ میٹابولک سنڈروم جو کہ ایک مجموعہ ہے 4-5 چیزوں کا، وہ اس کی انسیڈنس زیادہ ہے ہم دیسیوں میں، جس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ گلوکوز انٹالرنس ہے، موٹاپا ہے، خوراک کی بد احتیاطی ہے، ایکسرسائز کی کمی ہے، اور بلڈ پریشر کی شکایت بھی اسی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ خاص طور پہ جو ہمارا کولیسٹرول پروفائل ہوتا ہے دیسیوں کا، وہ بھی ایب نارمل ہوتا ہے، جس میں ایچ ڈی ایل جو کہ پروٹیکٹیو فارم آف کولیسٹرول ہے، اچھا کولیسٹرول جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اس کا لیول لو ہوتا ہے، اور جو ہوتا بھی ہے وہ ناقص ہو سکتا ہے، وہ اپنا کام صحیح نہیں کرتا. یہ ہم انشاءاللہ پھر کولیسٹرول کی ٹاک میں اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گے تفصیل سے. مگر اگر آپ کا ایچ ڈی ایل لیول لو ہے اور ناقص ہے تو آپ وہ کام نہیں کر سکے جو پروٹیکشن کا وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ایل ڈی ایل ہے، وہ خراب، جو برا کولیسٹرول ہے، وہ بھی خاص طور پہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈینس والا ایل ڈی ایل ہوتا ہے، جو کہ شریانوں میں زیادہ نقصان پیدا کر سکتا ہے، اور بلاکیج پیدا کرنا اس کے لیے ڈینس ایل ڈی ایل کے لیے کافی آسان ہوتا ہے. تو اگر آپ پارٹیکلز دیکھیں اس کے، تو خراب والے خلیے زیادہ ہوتے ہیں، جو فارم اس کا ہے، جو کہ دیسیوں میں اس کی پریولنس زیادہ ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری خوراک اس چیز کی مدد نہیں کرتی، اور اس لیے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی خوراک میں تبدیلی پیدا کر سکیں. اپرچونٹی ہے، خاص طور پہ جو لوگ یہاں موو ہو گئے ہیں ان کو بہت اپرچونٹی ہے کہ وہ صحت مند کھانا کھا سکتے ہیں،
مگر چونکہ بچپن میں عادتیں سیٹ ہو جاتی ہیں انسان کی، وہ بہت بدلنا مشکل ہوتا ہے اس کو. تو دوسری چیز اس کو ہم اینڈ میں وی ول ٹرائی ٹو ریکیپ آل آف دس ان انگلش، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے جو دیکھنے والے ہیں دے مے ناٹ انڈرسٹینڈ کہ اردو میں جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت صحیح طرح سے لوگوں تک نہ پہنچ رہی ہوں، تو ویل ریکیپ ان 2 seconds ان دی اینڈ. مگر ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو کھانا پکانے کا بھی شوق ہے، اینڈ اکثر وہ ویکینڈ پہ جب ان کو ٹائم ملتا ہے وہ کھانا پکاتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ہیلتھی کوکنگ کے لیے واٹ ایڈوائز وڈ یو گیو ٹو دا دیسیز، کہ وہ کس طرح اپنے کھانوں کو ان میں لذت بھی رہے مگر وہ ہیلدی ہو جائیں. جی بہت مناسب سوال ہے، مگر میں اس سے پہلے یہ کہوں گا اس سوال کا خاص جواب دینے سے پہلے کہ آپ کے لیے ریلیکسیشن اور اسٹریس ریلیف بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں. آپ کا ورک لائف بیلنس اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ میرے لیے خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے کھانے پکانے کا شوق ہے، وہ ایک کریٹیوٹی آؤٹلیٹ بھی ہے اور ایک اسٹریس ریلیو پروسیس بھی ہے. تو آئی تھنک دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو سم ہابی جس سے آپ کا اسٹریس ریلیو ہو جائے. مگر خاص طور پہ خوراک کے حوالے سے ہارٹ ہیلدی ایٹنگ از ایکچولی سینسیبل ایٹنگ. تو اگر آپ فیٹس کا بہت استعمال نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ کی خوراک میں نمک بہت زیادہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ سمپل کاربوہائیڈریٹس بہت استعمال نہیں کر رہے ہیں جو کہ چاول میں اور سفید آٹے کی روٹی میں ہوتے ہیں، تو آپ مناسب کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی خوراک میں فش کا استعمال ہونا چاہیے. جو ریڈ میٹ ہے اس کا استعمال کم سے کم رکھیں، ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ سے زیادہ نہ ہو. فش کا استعمال کم سے کم ہفتے میں 2 دفعہ ہو، اور جو ہیلتھی فش ہے جو کہ آئلی فش ہوتی ہے، اور ہول گرینز کا استعمال ہو. یہ ہمارے پاس یہ کمپوننٹ جو ہیں یہ ڈائٹ کے ہمارے کھانوں میں موجود ہیں، مگر ہم ان کو ماڈیفائی کر کے اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ویجیٹیبل استعمال ہوتی ہے مگر پکا کے استعمال ہوتی ہے. ہم لوگوں کو سیلڈس کی بھی عادت ہونی چاہیے. اور فروٹس کا استعمال عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں زور ہوتا ہے آم پہ جب آم کا سیزن ہوتا ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں. مگر بہت ہیلدی فروٹس ہیں. ہر سیزن میں جو فروٹ ہوتا ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے. بیریز کا استعمال ہونا چاہیے، اورنج کا استعمال ہونا چاہیے خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں. مگر ہول فروٹ، صرف جوس نہیں، تاکہ آپ کو غذائیت کے ساتھ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ملیں. بہت اچھی بات ہے. تو جو جیسا کہ ڈاکٹر نیئر نے کہا کہ کھانا جو ہے وہ ہمارا اس میں اگر ہم سینسیبلی اس کو کھائیں اور سینسیبلی پکائیں تو آئی تھنک بہت سے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اس میں جہاں تک فش اور گوشت کا تعلق ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ ویجیٹیرین ہیں یا اگر آپ کو سبزیاں پسند ہیں تو سبزیاں بھی آپ کھائیں، مگر یا تو ان کو اتنا نہ پکائیں کہ ان کی غذائیت ختم ہو جائے، یا ان کو تیل اور مسالوں میں اتنا نہ ملا دیں کہ ان میں فائدے کے بجائے نقصان ہو. تو جسٹ ٹو ریکیپ دی انٹائر ٹاک، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ وی شوڈ نو آر رسک فیکٹرز. ہمیں اپنی فیملی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. وی شوڈ وزٹ آر ڈاکٹر ریگولرلی تاکہ ہمارے کولیسٹرول، ہمارا شوگر، ہمارا بلڈ پریشر کا ہمیں پتہ ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سمٹمز ہو رہے ہیں چیسٹ پین کے، جا پین کے، بیک پین کے، دیٹ شوڈ ناٹ بی اگنورڈ اینڈ دے شوڈ بی ایویلویٹڈ بائی یور ڈاکٹر. فیمیلز میں خاص طور پہ ایٹیپیکل سمٹمز ہوتے ہیں، سو دے مے ناٹ کمپلین آف چیسٹ پین اور جا پین، دے مے ہیو سم نازیا اور ایکسٹریم ویکنیس. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہر بدہضمی جو ہے، ہر ہارٹ برن جو ہے، دیٹ از ناٹ ایسیڈیٹی ان یور اسٹمکس. بہت کئی دفعہ ہارٹ اٹیکس جو ہیں وہ بدہضمی کی شکل میں سامنے آتے ہیں. تو اف یو ہیو ہارٹ برن یا انڈیجیشن، کنسلٹ ود یور ڈاکٹر، دیٹ کوڈ بی اے سائن آف ہارٹ ڈیزیز. لائف اسٹائل چینج کریں، اپنا کھانا پینا درست کریں. میرے خیال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پریونشن از دی بیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو، اینڈ دیٹس actually free, so you can prevent without spending any money. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے شو کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. تو میں ڈاکٹر نیئر کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ ان کو ہم پھر تکلیف دیں گے نیکسٹ ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے اس کے لیے، جو کہ کولیسٹرول پہ ہوگا. تو ڈونٹ forget to send your comments and questions. اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو
ہٹ کریں، لوگوں میں بات پھیلائیں تاکہ لوگ ان مشورے تو میں نہیں کہوں گا مگر اس انفارمیشن سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔